بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفہ اسلامک انفو کے ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے مسلمان بالخصوص نوجوانوں کا اپنے دین کے ساتھ رشتہ اور تعلق دن بدن مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہوتا، پسپائی اختیار کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ نوجوان دین کی طرف راغب ہونے کی بجائے دین اور شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے دکھائی دیتے ہیں۔ مرد و عورت فیشن اور جدیدیت کے نام پر ایسا طرز زندگی اختیار کرتے ہیں جو اپنوں کی بجائے اسلام دشمنوں کو خوش کرنے والا ہوتا ہے۔ داڑھی اور بالوں کی کٹنگ کے نت نئے ڈیزائن، تنگ و چست پاجامے جو عورت کے خد و خال کو چیخ چیخ کر بتا رہے ہوتے ہیں، موسیقی کے دل دادا، سوشل میڈیا کے بے دریغ منفی استعمال کے شوقین خواتین و حضرات، یعنی وہ تمام کام کرنے میں دلچسپی رکھتے اور فخر محسوس کرتے ہیں جو اسلام اور دین کے خلاف سراسر اعلان جنگ کے مترادف ہوتا ہے اور اسلام دشمنوں کو خوش کرنے والا۔ جب ایک مسلمان جو کہ اسلام اور اسلامی تعلیمات کا چوکیدار اور محافظ و نگہبان ہے خود ہی اپنے گھر کو ڈھانا شروع کر دے گا، اپنی چادر اور چار دیواری کے تحفظ کی بجائے اپنی عزت کو نیلام کرنا شروع کر دے گا، تو پھر دشمن کو گھر میں ڈاکہ ڈالنے سے کون روکے گا؟ کچھ ایسا ہی آج کے مسلمانوں کا حال ہے۔ جب مسلمان دیدہ دلیری سے شاعر اسلام کا مذاق اڑائیں گے، دین اسلام اپنے لوگوں سے محفوظ نہیں ہوگا، تو پھر غیر تو غیر ہوتا ہے، وہ تو اور بے دریغانہ اور ظالمانہ طریقے سے شاعر اسلام کا مذاق بنائے گا۔ ابھی حال ہی میں ہندوستان میں حجاب کو جو عورت کا زیور اور مسلمان عورت کی شناخت ہے، کس طرح متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ مسلمان لڑکیوں کا کالجز میں حجاب کے ساتھ داخلہ بند کر دیا گیا۔ ابھی بھی اینٹی حجاب موومنٹ ہندوستان میں زوروں پر ہے۔ کچھ عرصہ پہلے فرانس میں مسلمان عورتوں کے حجاب پر پابندی لگائی گئی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کو اظہار رائے کی آزادی کا نام دیا جاتا ہے، تو کبھی اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی توقیر کو مشق ستم بنایا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں مسلمان اور مسلمان ممالک کا کیا طرز عمل اور لائن آف ایکشن ہونا چاہیے، کس طرح وہ ان دیگر گوں حالات سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں، اس سلسلے میں معروف اور نامور انٹرنیشنل سکالر جناب ڈاکٹر ذاکر نائک نے 17 نکاتی پروگرام پیش کیا ہے، جس پر اگر پوری تندہی، کوشش اور اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہوا جائے تو انشاءاللہ مسلمانوں کے مسائل کے حل ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی، بلکہ اس کے اثرات اس قدر ہوں گے کہ کسی غیر مسلم ملک میں بھی مسلمانوں کے حقوق کی پامالی اور شاعر اسلام کا مذاق اڑانے کی کسی کو جرأت نہیں ہوگی، کیونکہ یونین از اسٹرینتھ، اتفاق میں برکت ہے، یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ وی فال۔ بھیڑیے کو اسی وقت شکار کا موقع ملتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ مینڈا اپنے ہمراہیوں سے بچھڑ چکا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ اسی طرح کی دیگر ویڈیوز آپ تک خودکار نظام کے ذریعے پہنچتی رہیں اور اصلاح عامہ کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہے۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیش کیے گئے 17 نکات اتنے اہم ہیں کہ جن پر عمل درآمد کی صورت میں مسلمانوں کا سنہری دور واپس لوٹ کر آ سکتا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم اپنے ذاتی مفادات سے بڑھ کر سوچیں گے، جب ہم دوسرے مسلمانوں کے دکھ درد کو اپنا درد، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف، ان کے رنج و الم کو اپنا رنج و الم سمجھیں گے۔ اور حدیث مبارکہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، جب جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، کی عملی تصویر بن کر سامنے آئیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ 17 نکات ہفتہ وار سوال و جواب سیشن میں انڈیا میں حالیہ اینٹی حجاب موومنٹ کے متعلق سوالات کے جوابات میں پیش کیے۔ ان 17 نکات میں سے پہلے 9 نکات میں مخاطب موجودہ حالات کے تناظر میں بالخصوص انڈین مسلمان ہی ہیں، لیکن بالعموم کسی بھی دوسرے ملک سے تعلق رکھنے والے مسلمان بھی ہیں، اور بیان کیا جانے والا ایشو صرف حجاب ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے حقوق کا کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے، صرف موجودہ حالات کے تناظر میں اسے اسپیسیفک کیا گیا ہے۔ لہذا یہ تمام کے تمام نکات تمام مسلمانوں کے لیے ہیں، چاہے وہ مسلم ممالک میں رہائش پذیر ہوں یا غیر مسلم ممالک میں۔ یہ نکات مسلمانوں کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی گفتگو انگلش میں ہے، ناظرین و سامعین کی سہولت کے لیے اس کا اردو میں سمری اور خلاصہ پیش خدمت ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، ہمیں کرناٹکا گورنمنٹ کی طرف سے اینٹی حجاب موومنٹ کو اپنی بہترین قابلیت کے ساتھ جس حد تک بھی کر سکتے ہیں مسترد کرنا چاہیے۔ بہت سے مسلمان سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، اس پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں لوگوں کو حقیقت حال سے آگاہ کرنا چاہیے۔
پوائنٹ نمبر 2، ہمیں بطور مسلم حجاب کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے اور اسے لوگوں میں عام کرنا چاہیے، چاہے وہ کتابچے کی صورت میں ہو، پمفلٹ کی صورت میں، سوال و جواب کی صورت میں یا کسی اور شکل میں ہو۔ پوائنٹ نمبر 3، ہمیں حجاب کے بارے میں مختلف معلومات کے پوسٹرز، پلے کارڈز کو گلی محلوں میں آویزہ کرنا چاہیے، حتیٰ کہ بل بورڈز، بسز، رکشوں پر بھی حجاب کے بارے میں مختلف معلومات لکھ کر اویئرنیس دینی چاہیے۔ ہمیں اپنی پوری ایفرٹ کے ساتھ اویئرنیس کو عام کرنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، ہمیں میڈیا سے رابطہ کر کے حجاب کے بارے میں آرٹیکلز لکھنے چاہیے، ٹی وی ٹاک شوز میں شرکت کر کے حجاب کے بارے میں درست معلومات لوگوں تک پہنچائیں اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں۔ پوائنٹ نمبر 5، ہمیں لارج گیدرنگ کے ساتھ پرامن مظاہرہ اور احتجاج کرنا چاہیے اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں، اور اس وقت تک احتجاج جاری رکھیں جب تک مطالبات تسلیم نہیں کر لیے جاتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پنجاب کے کسانوں کے احتجاج کا حوالہ بھی دیا جو 1 سال 4 ماہ اور 2 دن تک جاری رہا، اور اس نے مودی گورنمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ پوائنٹ نمبر 6، ہمیں اپنے حقوق کے لیے عدالت میں کیس فائل کرنا چاہیے اور اس کے لیے بہترین وکلاء کا انتخاب کریں، بلکہ مسلمان وکلاء کا ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے کہ جب بھی مسلمانوں کے حقوق کی پامالی ہو فوراً عدالتوں میں کیس فائل کر کے اپنے حقوق کے لیے لڑا جائے۔ پوائنٹ نمبر 7، ہمیں ایک ایسی اسپیشل جماعت اور ادارہ بنانا چاہیے جس کا کام ہی صرف یہ ہو کہ مسلمانوں کے حقوق کی پاسبانی کی جائے۔ جب بھی کوئی اینٹی شریعہ یا اینٹی مسلم ایکٹیویٹی ہو وہ اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائے اور دوسرے مسلمانوں کو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ وقت دے سکتے ہیں تو وہ دیں، مالی مدد کر سکتے ہیں تو وہ کریں، جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں اس ادارے کو فعال بنانے کے لیے ہمیں کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 8، ہمیں سیاسی طور پر مضبوط ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کا ووٹ بینک تو کافی ہے لیکن ہر کوئی اپنے مفاد کی خاطر ووٹ دیتا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا ووٹ بینک تقسیم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ مسلم لیڈرز بھی صرف اپنے مفاد، ضروریات اور سیٹ کو دیکھتے ہوئے مختلف پارٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے حقوق کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر مسلمان باہمی اختلاف بھلا کر اپنا ایک سیاسی پلیٹ فارم تشکیل دے دیں اور سب مل کر اسے سپورٹ کریں، چاہے ہر ایک کی اپنی انفرادی حیثیت برقرار رہے، لیکن سیاسی پلیٹ فارم ایک ہو تو مسلمان وننگ پوزیشن میں آ جائیں گے۔ یا اگر کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے تو سب مل کر کریں اور اس شرط پر کریں کہ وہ مسلمانوں کے حقوق کو تسلیم کریں اور ضرورت پڑنے پر ساتھ بھی کھڑے ہوں۔ پوائنٹ نمبر 9، غیر مسلم ممالک میں ہمارے اپنے سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز ہونی چاہیے جو مکمل طور پر مسلمانوں کے زیر انتظام ہوں اور جہاں مسلمان اسلامی شعائر اور تعلیمات پر عمل کرنے میں آزاد ہوں۔ پوائنٹ نمبر 10، دوسرے ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ انڈین ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج کریں اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں، بالخصوص اینٹی حجاب موومنٹ کے حوالے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں اور سفیر کو احتجاجی مراسلہ بھی پیش کریں۔ پوائنٹ نمبر 11، مسلم اکثریتی ممالک میں انڈین ہائی کمشنر کو طلب کر کے انڈیا میں ہونے والی ناانصافی اور حجاب پہننے پر بے جا پابندی کے خلاف احتجاجی مراسلہ تھمانا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 12، مسلم ممالک کو انڈیا کے ساتھ تجارت ختم کر دینی چاہیے۔ چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ ہندوؤں نے ایک کانفرنس میں یہ تجاویز پیش کی کہ ہمیں مسلمانوں سے کوئی چیز نہیں خریدنی اور نہ ہی انہیں کوئی بیچنی ہے، حتیٰ کہ اپنے گھر بھی انہیں کرائے پر نہیں دینے۔ جب ہندو یہاں تک جا سکتے ہیں تو ہم مسلمان ممالک ان کے ساتھ تجارت کیوں بند نہیں کر سکتے؟ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، انڈیا 50% سے زیادہ پروڈکٹس مسلم ممالک سے درآمد کرتا ہے۔ پیٹرول، قدرتی گیس، پام آئل اور اس طرح دیگر چیزوں کی سپلائی انڈیا کو بند کر دینی چاہیے۔ 90% سے زیادہ پام آئل مسلم ممالک بالخصوص انڈونیشیا سے آتا ہے۔ ہمیں ہندوستان سے تب تک تجارت بند کر دینی چاہیے جب تک مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ختم نہیں ہو جاتی۔ اسی طرح ایسے دیگر ممالک جہاں مسلمانوں کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے، تجارت بند کر کے مسلمانوں کو آپس میں متحد ہو کر بلاک بنانا چاہیے اور آپس میں تجارت کو فروغ دیں۔ پوائنٹ نمبر 13، وہ ممالک جو مسلمانوں کے خلاف ہیں ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دینے چاہیے۔ اگر تمام مسلمان ممالک متحد ہو کر ایسا کرتے ہیں تو مسلمان ایک مضبوط فورس کے طور پر سامنے آئیں گے۔ پوائنٹ نمبر 14، مسلمان ممالک کو UNO یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کی طرز پر UMO یونائٹڈ مسلم آرگنائزیشن بنانی چاہیے اور ایک دوسرے کو مضبوط کرنا چاہیے، اور دنیا کے کسی کونے میں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو تو اس کی آواز کو اس پلیٹ فارم سے اٹھائیں۔
تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ وہ ICB مسلمانوں کی تنظیم ہے لیکن وہ کمزور ہے۔ اس تنظیم کا مقصد ذاتی یا انفرادی مقاصد پورے نہیں کرنا ہونا چاہیے، بلکہ یہ صرف اور صرف قرآن و سنہ اور شریعہ کی بنیاد پر ہو۔ پوائنٹ نمبر 15، WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی طرز پر MTO مسلم ٹریڈ آرگنائزیشن ہونی چاہیے۔ تمام مسلمان ممالک کو اکٹھے ہونا چاہیے اور مل کر تجارت کریں۔ مسلم ممالک کو امپورٹ ایکسپورٹ میں ایک دوسرے کے مفاد کو سامنے رکھ کر قیمتیں مقرر کرنی چاہیے اور مل کر تجارت کو فروغ دیں۔ انشاءاللہ ایک بینر کے نیچے تجارت زیادہ افیکٹو ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 16، انٹرپول یعنی انٹر پولیس کی طرز پر اسلامک پول یعنی اسلامی پولیس ہونی چاہیے۔ باہم مل کر قواعد و ضوابط مرتب کریں کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ پوائنٹ نمبر 17، آخری پوائنٹ لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ خلافت کے نظام کو بحال کرنا چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ خلافت قائم ہو کر رہے گی۔ اس کا قرآن کریم میں بھی تذکرہ ہے اور صحیح حدیث میں بھی، اور یہ نظام انشاءاللہ بحال ہوگا اور آخری خلیفہ 7 سال تک برسر اقتدار رہیں گے اور وہ مسلمانوں کا بہترین دور ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا 17 نکات بیان کرنے کے بعد کہنا تھا، ہمیں ان نکات کو عملی جامہ پہنانے میں اپنی بہترین صلاحیتیں لگانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں آزما رہا ہے کہ مسلمانوں پر جب مشکل وقت آیا تو ہم نے اسے نپٹنے اور بہترین حل کے لیے کون کون سے اقدامات کیے۔ ان نکات کا اثر ہوگا یا نہیں اللہ جانتا ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تاکہ ہم قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ ویڈیو سے متعلق آپ کا کوئی سوال ہو یا آپ کی کوئی رائے دینا چاہتے ہوں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اصلاح عامہ کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔